بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس میں سفر نامے کی تفصیل میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم نے ایک سفر کیا جیزان، فیفا اور ابہا کے علاقوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نجران اور ان سے، تو اب اس کی تفصیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگست میں جدہ میں شدید گرمی پڑتی ہے نارمل، تو میں اس وقت آفس سے چھٹیاں لے کر سعودی عرب میں سیٹل ہونے کے تھکن اتار رہا تھا۔ تو پاکستان میں عموماً ہر سال گرمی کے موسم میں عام شمالی علاقہ جات کی طرف لوگ جاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی جاتے ہوتے تھے۔ تو لیکن اب سعودی عرب میں اب یہ تھا کہ شمالی علاقے میں کوئی ایسی خاص نہیں ہے۔ میں نے خیر اسپیشلی گوگل میں اور چیزیں دیکھی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے ہم طائف کا علاقہ تو دیکھ چکے تھے، اب ہم آگے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو جزیرہ نما عرب کا جو جنوب مغربی حصہ ہے، عرب کے شمالی علاقے کی نسبت کافی سرسبز علاقہ، یہ زمانہ قدیم میں یمن کا ایک یہ حصہ ہوتا تھا۔ تو قدیم یمن کا کافی بڑا حصہ سعودی عرب میں شامل ہے۔ تو یہ علاقہ خاصا سرسبز و شاداب ہے، اگرچہ سبزہ ہمارے شمالی علاقہ جات کی طرح تو نہیں ہے، لیکن عرب پورے ڈیزرٹ کی نسبت کافی بہتر ہے۔ تو ہم نے اب یہی اس میں یہ پلان کرنے کے لیے اسپیشلی یہ جیزان اور اس کے ساتھ فیفا ماؤنٹین، اس کا میں نے ارادہ کیا، اور ابہا کا علاقہ جو ہے، اچھا فیفا کے میں نے خیر گوگل میں ڈھونڈا تو ایک فیفی صاحب وہاں کے گاؤں کے ایک سعودی عرب کے ایک صاحب، ان کا ای میل ملا، تو میں نے ان کو ای میل کیا۔ انہوں نے عربی میں جواب میں پوری تفصیل سے بتایا کہ جناب فیفا میں یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ تو ہم لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی نکلے۔ بچوں کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ ڈیزرٹ میں طلوع آفتاب کا منظر وہ دیکھ سکے۔ ہم لوگوں نے اکثر ساحل پر غروب آفتاب کا منظر تو پہلے دیکھا تھا، لیکن اب یہ دیکھنے کا دل تھا کہ طلوع آفتاب ذرا دیکھیں کیسا لگتا ہے ڈیزرٹ میں، کیونکہ شہری زندگی میں طلوع آفتاب کا منظر ایک خواب سا ہی رہ گیا، کیونکہ ہر طرف بلڈنگز اوپر سے آ رہی ہوتی ہیں، تو صحیح طرح سے اب کبھی نظر ہی نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں۔ جدہ رنگ روڈ سے ہم لوگ حراج جانے کے روڈ پہ گزرے، تو یہ پرانی گاڑیوں کا مرکز یہاں پہ ہے۔ حراج اسے کہتے ہیں۔ حراج کا مطلب کہ پرانی گاڑیاں اور پرانے فرنیچر اور ان سب کی ایک مارکیٹ پوری ہے۔ تو وہیں سے ہم نکلے یہاں سے، کیونکہ روڈ یہی تھا کہ جو سیدھا جیزان اور پھر آگے یمن کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ خیر بڑے شو رومز نظر آ گئے۔ اب دور قدیم کا تجارتی راستہ یہ تھا جس پہ اب ہم آ گئے، اور سامنے جیزان 852 کلومیٹر کا بورڈ بھی نظر آ گیا۔ تو ہمیں جیزان پہنچنے کے لیے کم و بیش 7-8 گھنٹے کی ڈرائیونگ کرنی تھی۔ راستے میں آرام کرنے کا وقت بھی تھا، ہم صبح جلدی نکلے تو یہ فائدہ تھا۔ تہامہ کا وسیع ریتلا میدان ہمارے سامنے نظر آ رہا تھا۔ ہمارے دائیں طرف بحیرہ احمر جو ریڈ سی کا ساحل ہے وہ ایک طرف تھا رائٹ پہ، اور لیفٹ پہ ڈیزرٹ اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ تو یہ دور قدیم کا ایک یہ بزنس کا آفس ہے، تو مجھے فوراً ذہن میں سورۃ القریش یاد آئی جو قرآن مجید میں ہے، جس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چونکہ قریش مانوس ہو گئے اس پہ کہ گرمی اور سردی کے موسموں میں سفر سے مانوس ہو گئے، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس
گھر یعنی حرم شریف کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا فرما دیا تھا۔ اب قریش یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یہ پورا قبیلہ تھا جو مکہ مکرمہ میں سیٹل تھا، تو وہ ان کے لیے پوری اکانومی کا مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اس دعوت کے نتیجے میں مختلف عرب قبائل وہ ایمان لا چکے تھے اور وہ مسلسل آ کے حج اور عمرے کے لیے آتے ہوتے تھے، تو اب یہ وہیں سے پھر یہ قریش کے لیے کوئی فائنینشیل مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اشیاء بھی لے آتے ہوتے تھے اور لا کے پھر یہاں پہ بزنس بھی ہوتا تھا، مکہ مین وہ بن گیا تھا اس کا، تو وہ نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک کچھ عرصہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 100-150 سال پہلے فائنینشیل پرابلمز آ گئے تھے، کافی مشکلات آ گئی تھیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم صاحب جو ہے انہوں نے اپنے قریش کو یہ موٹیویٹ کیا کہ بھی چلو آپ یوں کریں کہ یہ بزنس ہم کرتے ہیں کہ ہم چلیں یمن اور پھر فلسطین تک کا بزنس ہم کریں۔ وہ ڈرنے لگے، کہنے لگے جی اب یہ ہم کیسے کریں کہ ہر قبائل کا اپنا اپنا علاقہ ہوتا ہے اور جو بھی وہاں سے گزرے اس کو پکڑ لیتے اور چیزیں چھین لیتے ہیں، اب کیا کریں گے؟ وہ کہ نہیں بھی انشاءاللہ ہم سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ حرم شریف کی عزت کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں نہیں کہیں گے۔ تو ہاشم صاحب نے جیسے ان کو مشورہ دیا تو پھر قریش نے یہ بزنس شروع کیا اور یمن سے لے کے اور فلسطین تک یہ پوری سیل پرچیز کرنے لگے۔ اچھا وہ سیل پرچیز آسان نہیں تھی، معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت یہ تھا کہ پورا افریقہ، چائنا، انڈیا، پورا سامان جو ہے وہ یمن میں آ جاتا تھا سمندر کے ذریعے، تو یہ اب وہاں سے پرچیز کر لیتے۔ اس کے بعد پھر یہ پورے عرب علاقے میں ہر قبیلے سے ہوتے ہوئے سیل کرتے ہوئے اور جو بھی بچتا لے جا کے فلسطین میں لے جا کے سیل آؤٹ کرتے، کیونکہ یہی پروڈکٹس پھر فلسطین اور وہاں سے یورپ تک جانی ہے۔ اچھا اسی طرح یورپ کی پروڈکٹس وہاں سے یہ پرچیز کر لیتے جو کہ فلسطین کے ایریے میں آ کے یورپ سے وہ آ رہی ہوتی تھی، وہاں سے یہ پرچیز کر کے اور پھر اسی طرح عرب علاقوں سے ہوتے ہوئے پھر یمن میں سیل آؤٹ وہاں جا پہ کر دیتے، وہیں سے وہ یورپی پروڈکٹس جو ہیں وہ پھر انڈیا، چائنا میں چلی جاتی تھی۔ تو یہ اس پورے کے لیے اب یہ قریش کو ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ کوئی اور قبیلہ یہ بزنس کر نہیں سکتا تھا، وہ اگر کرتا بھی تو دوسرے قبیلے والے پکڑ لیتے اور ان کی چیزیں چھین لیتے تھے، جبکہ قریش کو پہ ہر کوئی عزت کرتے تھے کیونکہ ان کا تعلق حرم شریف سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی پہ قریش پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے کے تھے تو آپ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بھئی آپ لوگوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت دی ہے، اس لیے آپ اسی حرم شریف کے رب کی عبادت کیا کریں۔ تو یہ ایک دعوت تھی انہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا بزنس، جو ایک انٹرنیشنل بزنس یہ تھا۔ اچھا پھر تو یہ ہوا کہ مختلف قبیلوں کے لوگوں نے یہ سوچا کہ یار قریش پہ تو کوئی کچھ نہیں کہتے، تو انہوں نے انویسٹمنٹ بھی جا کے قریش والوں کو دے دینے پیسے کہ ہاں جی آپ بزنس کریں اور پروفٹ آپ بھی لے لیں، اس میں ہمیں بھی دے دیں، تو وہ چلتا رہا۔ تو پھر قریش سب سے زیادہ ڈیولپڈ قسم کا علاقہ مکہ مکرمہ وہ بن چکا تھا۔ تو جناب آپ امیجن کر سکتے ہیں اس میں اس بزنس سے کیا فائدہ تھا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے بھی بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانی میں وہ بھی لے گئے سفر کے لیے اور انہوں نے بھی ایک بزنس کا ایکسپیرینس کیا اور آپ یہی کر رہے تھے، اور یہی مکہ مکرمہ کی ایک خاتون انہوں نے انویسٹ کیا لیکن وہ خود سفر نہیں کر پا رہی تھی، تو انہوں نے سب سے ایک صادق اور امین آدمی کا انہیں یہی پتا تھا کہ ان کے قبیلے کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ یہ پارٹنرشپ کر لیں، آپ یہ بزنس کریں، اور جبکہ آپ ان کے ملازمین ساتھ ہی تھے اور وہ
انہوں نے آ کے جب پوری تفصیل سے بتایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ، تو آپ نے اسی وقت پھر یہ آفر کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے لیے. تو آپ کے چچا جو ہیں ابو طالب صاحب نے سنا اور ان کو یہ رشتہ جو ہے وہ پسند آیا اور آپ نے یہ پورا نکاح بھی کر لیا. تو اس طرح سے یہ معاملہ تھا، اور یہ اس میں پھر 15 سال گزرتے رہے تب جا کے نبوت کا سلسلہ آیا. تو آپ ذرا امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا کہ جس سے اس زمانے کے لوگ اور قبیلوں کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فنڈ دے دیتے تھے تاکہ آپ انویسٹمنٹ آپ کریں، بزنس کریں، اور اس کا پروفٹ جو ہے اس کا کچھ حصہ ظاہر ہے کہ جو بزنس کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ حصہ آتا، اور زیادہ حصہ ظاہر ہے جو کیپٹل جو انویسٹ کر رہے ہیں تو ان کو ملتا تھا. تو یہ اس زمانے کا سلسلہ بزنس کا یہ تھا. اچھا، اب اس کے لیے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو پھر یہ بھی کیا کہ بھی آپ دیکھیں، آپ آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور ان کے بنائے ہوئے گھر جو حرم شریف ہے اس کے اللہ کی عبادت کیا کریں اور شرک سے بچیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200-250 سال پہلے ہی ان میں شرک شروع ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے یہ توحید پر ہی قائل تھے. تو یہ سینیریو تھا. اچھا، اب ہم لوگ خیر اس پہ آیا تو اب سنگل روڈ تھا اس زمانے میں، یہ اس پہ ہم جا رہے تھے تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی، تو اس لیے ہم رائٹ سے چل رہے تھے، ایسے ہی چلتا تھا. اچھا، وہ کچھ سالوں بعد پھر یہ ڈبل ہائی وے بلکہ ایک طرح کی موٹر وے بھی انہوں نے جیزان تک بنا لی ہوئی ہے. لیکن ہم جب گئے تھے 2006 میں تو اس وقت یہ سنگل روڈ ہی تھا. مکہ اور مدینہ کی طرف جیزان جانے والے روڈ موٹر وے اس وقت تو نہیں تھی، یہ کافی چوڑی سنگل روڈ تھی، لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی. پاکستان میں سنگل روڈز کی کوالٹی آپ کے علم میں ہوگا وہ اچھی نہیں ہوتی، کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ، لیکن سعودی عرب میں بہرحال وہ ایک اچھا کیا ہوا تھا سلسلہ. اب موٹر ویز پر سفر کرنے کے بعد مجھے سنگل روڈ پر گاڑی کی بار عجیب سا فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ سپیڈ کو یہ زیادہ نہ ہو، اور اس طرح اب کیونکہ عادت بنی ہوئی تھی نا موٹر وے کی، تو یہ بہرحال کسی طرح کنٹرول کیا. یہ جن ممالک میں روڈ کے دائیں جانب چلنے کا اصول انہوں نے وہ کیا ہوا تو گاڑیوں کے پھر سٹیئرنگ جو ہے وہ بائیں ساتھ پہ ہوتے ہیں، وہ تو اس طرح سے وہ کیونکہ وہ مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہر ڈرائیور کو دوسری طرف کا صحیح نظر آ رہا تھا، رائٹ لیفٹ بھی ان کو آسان ہو جاتا ہے. پھر سلسلہ اگلی گاڑی کو اوورٹیک کرنے کے لیے پھر اب سنگل روڈ کے ہمیں دوسری طرف کی طرف سے آنا ہوتا، لیکن یہ پہلے چیک کرنا ہوتا بھی آگے سے تو کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی، تو اس لیے یہ ایک احتیاط ہوتا ہے سلسلہ. تو بہرحال روڈ اتنا اچھا تھا اور رش بھی نہیں تھا، تو اب ہم لوگ بھی 120 سے 140 کی سپیڈ کے بیچ میں آ رہے تھے. اب یہ گمراہی میں اس زمانے میں کر لیتا تھا شروع میں، لیکن بعد میں پھر شعور آیا کہ نہیں یار یہ جتنی سپیڈ لمٹ ہے اتنا ہی لینا چاہیے، تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو بہرحال اس وقت ہم جا رہے تھے، اب ڈیزرٹ میں اب طلوع آفتاب ہمیں نظر آنے لگا. ایک تھوڑی دور جا کے ہم جدہ شہر سے باہر آ گئے تھے، تو اب ڈیزرٹ سے طلوع آفتاب ہمیں نظر آنا شروع ہوا. ہمارے مشرقی جانب پہاڑیوں کی جانب سے سورج آہستہ آہستہ بلند ہوا اور ہوتا چلا جا رہا تھا. تو ایک منظر غروب آفتاب سے کافی حد تک ملتا جلتا ہی تھا، فرق صرف سورج کے گرنے یا چڑھنے کا ہی ہوتا ہے، لیکن باقی ایک جیسے ہی آپ کو فیل ہوتا ہے. تو انسان کی زندگی میں بھی یہ مراحل آتے ہوتے ہیں کہ کبھی ہم
اوپر بھی چڑھتے ہیں، کبھی ہم نیچے بھی چڑھتے ہیں، کبھی بہت کچھ آپ کو پروفٹ بھی مل رہا ہوتا ہے، بڑے فائدے بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کچھ زوال کا پیریڈ بھی انسان کی زندگی میں آتا ہے، کیونکہ زندگی کا ڈیزائن ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوا ہے کہ جس میں عروج اور زوال کا سلسلہ رہتا ہے، تاکہ ایک شکر اور صبر کا امتحان ہمارا چلتا رہے، کیونکہ ہماری زندگی یہ امتحان ہی کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی ایسا ہی تھا، صبر اور شکر کا امتحان، اور اس کے خوبصورت اگزامپلز ہمیں نظر آتی ہیں کہ جناب صبر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور شکر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ یہ صرف شکر اور صبر کے بس وہ لفظ ہی بولنے، بلکہ ایک پورا ایٹیٹیوڈ اصل میں مراد ہے اس میں۔ ہمارے دائیں بائیں اونٹوں کے بہت سے باڑے نظر آنے لگے تھے، سنہری، سفید اور سرخ رنگ کے ہر سائز کے اونٹ بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر ضرورت کی تکمیل کا اہتمام کیا۔ اسی ڈیزرٹ سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ پیدا کیے ہیں کہ پھر انسان کو پھر عقل بھی اتنی دی ہے کہ وہ اس سے بہتر سواریاں بھی انسان بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہمیں عنایت کیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا ضرور کرے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس ترغیب پر اپنے رب کا واقعی شکر ادا کر رہے ہو۔ یہ جناب چلتے چلتے شعیبہ کا علاقہ آ گیا۔ اب سمندر کی جانب ایک بجلی اور پانی کا ایک بہت بڑا پلانٹ نظر آنے لگا کہ جس میں ایک سفید دھواں نکل رہا تھا۔ پورے سعودی عرب میں ساحل کے ساتھ ایسے پلانٹ انہوں نے بنے ہوئے کہ جہاں سے یہ بجلی جو ہے وہ سمندر کا پروسیس یہاں پہ ہوتا ہے، یعنی سمندر سے پانی لیا جاتا ہے اور اس سے پھر انرجی پیدا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پانی صاف پانی بن جاتا ہے، اور پھر وہی پانی وہ یعنی سمندر کے پانی کو اتنا صاف کر کے اور پھر وہ شہروں میں ڈلیور کر دیتے ہیں کہ جو آپ کے گھروں میں آتا ہے۔ اس کو آپ مزید فلٹرنگ کر لیں، جو پروسیس کر لیں تو آپ پی بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اپنے اور بھی آپ نہانے کے لیے بھی، اپنے کپڑے دھونے کے لیے بھی یہ سارا کام آتا ہے۔ تو یہ جدہ کے قریب یہ لوکیشن بنائی ہوئی تھی کہ جو کہ شعیبہ کا علاقہ تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل میں پورٹ یہ شعیبہ تھی۔ اہل مکہ کے ظلم کی چکی میں پستے ہوئے مظلوم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھی آپ لوگ حبشہ میں ہجرت کر لیں، یعنی آپ مکہ سے آپ نکل جائیں آپ لوگ۔ اب یہ بہت سارے غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ نے انہی غلاموں کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا، اور انہیں کہا کہ بھی آپ لوگ جا کے حبشہ آپ چلے جائیں۔ تو یہ حبشہ ہجرت یہ ہوئی۔ اچھا، یہ اب ظاہر ہے کہ مکہ کی جو پورٹ یہ شعیبہ ہی تھی، تو یہاں پہ آئے، پھر کشتیوں میں بیٹھ کے ایتھوپیا کے ساحل میں پہنچے، اور اس کا دارالحکومت اکسوم جا کے وہ سیٹل ہوئے۔ اچھا، اس زمانے میں یہ جو پوری جس کو حبشہ کہتے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑی حکومت تھی، یعنی یہ ملک کے بارڈرز تو اب بنے ہیں نا، 1945 کی جنگ کے بعد یہ بنے بارڈر، ورنہ پہلے نہیں تھے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ بادشاہوں کا جتنا ہے وہ، تو اب وہاں پہ ان کے پاس یہ پورا ایریٹریا، ایتھوپیا، سوڈان، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ سارے کا سارا ایک کرسچن بادشاہ ان کی حکومت تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مظلوم مسلمانوں کو یہ کہا کہ بھی آپ ہجرت کر کے آپ چلے جائیں ادھر، تو وہ چلے گئے۔ تو اب
جو بادشاہ ان کا ٹائٹل تھا نجاشی، یعنی یہ نجاشی کیا تھا، یہ بادشاہ کا ٹائٹل تھا. تو اب وہ قریش کو جب یہ پتا چلا کہ جناب یہ تو ہمارے بندے یہاں سے نکل گئے ہیں، تو وہ پھر ان کے مین ایمبیسیڈر تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. تو وہ اپنے قبیلے کے طور پر ہی وہ گئے بادشاہ کے پاس اور جا کے کہا کہ جناب یہ ہمارے بندے آپ کے پاس آ گئے، یہ آپ ہمیں دیں تاکہ ہم واپس لے جائیں. تو یہ معاملہ آیا. تو نجاشی جو ہیں وہ کرسچن اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک سچے ایمان کے عین مطابق وہ عمل کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھی میں ایسے نہیں کر سکتا، پہلے ان سے میں پوچھ لوں. تو انہوں نے اب جو مسلمان آئے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمیونٹی کے لیے بھی پھر جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، تو انہی کو رسپانسیبل کیا تھا کہ بھی آپ نے کمیونٹی کو مینیج آپ نے کرنا ہے. تو اب وہ جعفر رضی اللہ عنہ وہاں پہ آ گئے وہ نجاشی بادشاہ کے پاس، اور پورے انہوں نے ایک تو سورہ مریم پڑھ کے سنا دی اور پھر ساتھ پوری تفصیل سے بتایا کہ جناب ہم تو توحید پہ ہیں اور یہ لوگ ہمیں یہاں سے روکنا چاہ رہے ہیں، تو اسی لیے ہم وہاں سے نکل کے آپ کے ملک میں آئے. تو نجاشی ایک انصاف پسند بادشاہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے بالکل انکار کیا اور کئی سالوں تک صحابہ کرام وہیں پہ رہے تھے. ان میں سے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو اس میں سے پھر کچھ صحابہ وہاں سے پھر نکل کے پھر مدینہ وہ چلے گئے تھے اپنی مرضی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف عالم کے بادشاہوں کو خط لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم بھیجا تھا کہ بھی دیکھیں اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ پہ آپ صحیح طرح سے توحید پہ ایمان لائے گے تو آپ کی حکومت رہے گی، ورنہ ختم ہو جائے گی. ایک طرح سے ایک وارننگ کے خطوط ہیں، آپ پڑھ لیں. تو صرف نجاشی تھے کہ جو ایمان لائے تھے، اور اس سے پہلے کہ جو بھی صحابہ کرام وہ قرآن مجید ان کو سنا چکے تھے تو نجاشی رضی اللہ عنہ وہ ایمان لائے تھے اور ان کا پھر انتقال بھی ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نماز جنازہ مدینہ میں ہی ان کے لیے کر لی تھی، جس کو غائب جنازہ جو ہے وہ انہوں نے کر لیا تھا. ایسا ہجرت حبشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دین حق کے لیے قربانیوں کا ایک عظیم داستان تھی. ہم ان لوگوں کو حق ادا نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی جان پر سختیاں جھیل کر بھی اس دین کو اس کی اصل حالت میں ہم تک پہنچایا انہوں نے. اور پھر اب یہ بھی دیکھ لیجئے، یعنی اب چلیں جو تو غلام تھے ان کے لیے تو چلیں ایزی ہوا، لیکن بہت سارے تھے کہ مثلا جعفر رضی اللہ عنہ سیٹل تھے مکہ مکرمہ میں، ان پہ کوئی ایسا تو نہیں تھا، کوئی ان کو ٹارچر نہیں، لیکن سائیکولوجیکل ٹارچر ہی ویسے ہوتا تھا. لیکن ان کی رسپانسبلٹی اصل میں اس لیے ان کو ہجرت کرنی پڑی کہ بھی وہ تاکہ پوری کمیونٹی کو وہاں پہ وہ سیٹل کر سکیں، تو اس لیے گئے تھے. اور پھر یہ بھی ہے کہ انہی صحابہ کرام نے پورے اس ایریے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو پہنچاتے رہے. نجاشی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے جو ہے اب وہ پتہ نہیں ایمان لائے یا نہیں، وہ ہمیں ہسٹوریکلی تو پتہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو پوری آزادی رہی اور وہ پھر قرآن کی دعوت پہنچاتے رہے صحابہ کرام. پھر اگلی نسل میں تو پھر اب آپ دیکھیے کہ یہ پورا ایریٹریا، سوڈان، ایتھوپیا، اس کی میجورٹی وہ سب کے سبھی قرآن و سنت پہ ایمان لا چکے الحمدللہ. بعد میں ایک موقع پہ ہم شعیبہ کے ایک ساحل پر گئے تھے تو پاور پلانٹ کے قریب یہ ساحل نہایت ہی دلفریب نظاروں پر مشتمل یہ پورا علاقہ نظر آ رہا تھا. اس مقام پر بعض لوگ سمندر میں غوطہ خوری کا شوق پورا کرتے ہیں. شعیبہ کے بعد میں ہمیں ایک عجیب قدرتی منظر دیکھنے کو ملا. ریت پہاڑوں کی چوٹیوں تک پھیلی ہوئی تھی اور چوٹیاں دھند میں لپٹی ہوئی تھی. حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صنائی کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے اور اس کے
زبان پر پھر یہی نظر آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا مطلب یہی ہے سمپلی قرآن مجید کی اسی آیت کا کہ بھی یہ سب کچھ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں وہ کوئی بیکار نہیں ہے. تو آپ ذرا خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا انفراسٹرکچر کیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا. مکہ سے جیزان آنے والے روڈ پہ ہم سے آ ملی تھی، تو یہاں پہ یہ نظر آیا کہ جناب قریش کے ایک تجارتی قافلے بھی یہیں سے مکہ کی طرف جاتے ہوں گے. تو اب ایک پورا ایک علاقہ آ رہا تھا لیس ایک چھوٹا سا ایک ساحلی شہر اب بنا ہوا ہے. وہ پہلے زمانے میں بھی ہوگا کہ اصل پورٹ کے آس پاس یہی آبادی ہوتی ہوگی. تو گاڑی کا اب میٹر 130 کا ایک انسان کر رہا تھا، تو میری گاڑی میں مائلز کی طرح سے یہ لکھا ہوا تھا. یعنی وہ میرے پاس جو گاڑی میں نے پرچیز کی تھی وہ امریکن گاڑی تھی، تو وہ مائلز میں وہ چلتی ہوتی تھی. تو میں اب اسے کنورٹ کر کے تو کلومیٹر میں کیا، تو اب لیس جو ہے وہ جدہ سے اراؤنڈ 208 کلومیٹر کے قریب ہے. ہم 2 گھنٹے میں پہنچے تھے. اب تھوڑا سا رکنے کا ارادہ تھا، تو گوگل ارتھ پہ میں نے لیس کا ایک پورا دیکھا تھا، تو میں نے کہا چلو ایک نئی چیز ہے یہ بھی دیکھ لیں. تو ایک پورا ایگریکلچر فارم وہ ہمیں نظر آیا، اور ایک نہر بھی نظر آئی کہ جو ان فارمز تک پہنچائی گئی ہوئی تھی. تو اس پانی کی ٹریٹ کر کے پودوں کے لیے قابل استعمال بنایا جاتا ہے. تو اس نہر کے بعد لیس ہرا بھرا نظر آ رہا تھا پورا شہر ہی. ہم سیدھے ساحل کی طرف گئے تھے. خوبصورت پارک تھا، بچے یہاں پہ جھولے کھیل وہ کر رہے تھے، جھولنے لگے تھے وہاں پہ. اب ہم لوگ گھر کے ساتھ ہی لائے ہوئے برگر اور پراٹھے کھانے لگے. تو کچھ دیر بعد ہم نہر کی طرف بھی گئے تو ایک گھنے ساحلی جنگلات نظر آنے لگے یہاں پہ. تو جو بالکل کراچی کے ہاکس بے اور سینڈ سپٹ کے جنگلات جیسے آپ کو وہ بھی اس کا کچھ حصہ بھی آپ کو چھوٹا سا نظر آ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے اس لیس کے علاقے میں کافی زیادہ نظر آئے. اب ڈھانچے بھی نظر آئے. اب ڈھانچے کا ہی کہتے ہیں یہاں پہ نا. لیس کے بعد ہم نکلے تو ریت کے سمندر سے آ لیا. یہاں پہ ایک طویل میدان میں بس ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی. ایک چھپر جو شدید گرمی سے بچنے کے لیے مقامی لوگوں نے تعمیر کیا ہوا تھا، لیکن نصف کے سے زائد ریت میں دفن ہو چکا ہوا تھا. یعنی ریت اڑ رہی تھی تو اڑ کے اب یہ پورے انہوں نے اپنی طرف سے چھپر جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، تو وہ بھی دفن ہو چکا تھا. اچھا، روڈ کے ساتھ ساتھ جا بجا گاڑیوں کے ڈھانچے بھی نظر آ رہے تھے. یہ حادثوں میں تباہ شدہ گاڑیاں تھیں. تو اس میں سے کوئی جو بھی کام کے پارٹس ہوں گے وہ پھر نکالی ہوں گے جو ان کے اونرز جو بھی بچے ہوں گے انہوں نے، لیکن باقی جو کچھ تھا وہ سب بیکار تھا. تو وہ اس کو اسپیشلی وہاں کی پولیس نے یہ کام کیا کہ ان کو عبرت کے طور پر انہی تباہ شدہ گاڑیوں کو یہاں پہ رکھ دیا تاکہ آپ اپنی سپیڈ لمٹ کو بھی اور اپنے ڈرائیونگ کو ذرا آپ صحیح طرح سے کنٹرول کریں. تو عبرت کے 2 پہلو آ رہے تھے، ایک غیر محتاط ڈرائیونگ کا انجام اور دوسرا غیر محتاط زندگی کے لیے موت کی وارننگ. مجھے ایک وارننگ ہی آ رہی تھی اس میں. انسان اگر سفر میں غیر محتاط ڈرائیونگ کرے گا تو پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور موت بھی آ سکتی ہے. موت نہ آئے تو پھر زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ انسان جس وقت اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں تو پھر انسان کو جب تک اس کی سیٹل ہونے کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں انسان کو. دوسری طرف اگر انسان غیر محتاط زندگی کرے، اچانک موت آ کر اس کی اصل زندگی
کی طرف بھی تو انسان لے جاتا ہے، جو اس کی غیر محتاط رویے کے باعث اس کے لیے خوشگوار ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ برائیاں ہم نے زیادہ کی ہوں۔ تو اس لیے اس پوری وارننگ ہمیں ایک ریمائنڈر آ جانا چاہیے، تاکہ ہم چلو اب جو ہو گیا لیکن آئندہ ہم اپنے آپ کو احتیاط کریں، دین اور ایتھکس کے عین مطابق ہم عمل کریں، تو آخرت میں ہم خوشگوار ماحول آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب ہم ہمدانہ سے گزر کر مزلائف کے قصبے میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک چھوٹے چھوٹے قصبے تھے یہاں پہ۔ میں ان لوگوں کے معیشت کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ کس طرح ان کا معاملہ چل رہا ہوگا۔ سعودی عرب کا صرف مشرقی صوبہ تو آئل کی دولت سے مالا مال ہے نا، لیکن اس دولت کو بیچ کر جو آمدنی آتی ہے، تو اس سے یہ بڑے عرصے تک یہ ہوا کہ سعودی حکومت میں عوام پر انہوں نے خدمت کی اور ان کو بہت سارے بینیفٹ دیے ہیں، جس سے پورے ملک میں خوشحالی آتی ہے رہی ہے۔ اب آ کے اس وقت تو کرائسس کی حالت ہے وہاں پہ، لیکن بڑے عرصے تک حکومت نے یہ کیا، چاہے انہوں نے کس طرح سے کیا، اس کی ایک ایگزامپل میں شیئر کرتا ہوں کہ ہماری کمپنی میں یہ ایک تھا کہ وہ ایک ایگریکلچر پرچیز کرتے تھے مختلف ممالک سے، تو اس کے لیے سعودی حکومت نے ہمیں کمپنی کو کہا کہ جی آپ پرچیز نہ کریں، حکومت پرچیز کرے گی، اور انہوں نے تاجکستان، ازبکستان سے بہت سارے پودے اور ان کے جو بھی ہیں تو وہ ہو گیا، اور یہ خاص طور پر وہ چیزیں تھیں کہ جو اونٹ اور دیگر جانور کھاتے ہیں۔ تو یہ کیا، اور ہماری کمپنی کو رسپانسبلٹی یہ دی کہ جناب آپ صرف اسے پیک کریں اور ہر گاؤں تک آپ ڈیلیور کریں، اور اس کے لیے سروسز حکومت آپ کو پے کرے گی۔ تو حکومت پے کرنے لگی، اور ان پہ لازمی تھا کہ پورا بیگ جو اچھا خاصا کچھ 10-20 کلو کے بیگ جو ہے وہ صرف 2 ریال میں آپ نے دینے، کہ یہ کھانا اونٹ گائے یہ سب کھاتے ہیں اس کے لیے۔ تو ذرا آپ امیجن کریں کتنا بڑا بینیفٹ ملا۔ اب وہ دیہاتی لوگ، ان کے یہی اونٹ اور یہی گائے اور یہ سب کچھ ہے، تو ان کے لیے کھانا ایک طرح کا سمجھ لیں جانوروں کو بہت سستا مل گیا، اور اس سستے کے ساتھ ہی پھر اب ظاہر ہے کہ اس کی پھر جو بھی پروڈکٹس وہ آتی ہیں، ظاہر ہے اس سے دودھ اور پھر گوشت اور یہ سب کچھ دیہاتی علاقوں سے ہی پھر وہ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس سے یہ لوگ بھی سیٹل، دیہاتی لوگ بھی ہونے لگے، تو یہ بہت اچھا تھا نا۔ لیکن ہمارے ہاں بعض علاقوں میں تو لوگ اچھی طرح سے رہ رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، لیکن حکومت اس لحاظ سے وہ خدمت نہیں کر پاتی۔ تو یہ ایک ہمیں عبرت ہے، ہماری حکومت کے لیے عبرت ہے کہ ان کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ انسان اگر مل بانٹ کر کھائے تو لوگوں کو ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ قوم پرستی کی تنگ نظریے نے انسان کو محدود بھی کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے گروہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت پر قابض ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور لوگ اسے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں، اور جہاں قوم ہو تو قوم کے اندر بعض اوقات کرپشن بھی آ جاتی، تو یہی ایک ہمارے یہاں مسئلہ رہا ہے۔ اب ایک مصنوعی کریک ہمیں نظر آنے لگی، ایک قنفذہ کا ایک چھوٹا سا شہر آیا، تو اس شہر کے ہم اندر چلے گئے جا کے، اور لیس کا ایک ساحلی پارک نظر آیا ہوا تھا، لیکن ایک بہت خوبصورت تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک سبز رنگ کا ایک ریڈ سی جو ہے بالکل گرین کلر کا میں نظر آ رہا تھا، جو کہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ سمندر سے شہر میں ایک مصنوعی کریک
بنائی گئی تھی جو کہ ایک بڑی نہر کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کی چوڑائی ہمارے پنجاب اور سندھ کی نہروں سے بھی 3 گنا زیادہ بڑی تھی، اتنی بڑی نہریں تھیں۔ یعنی اصل تو وہ کریک تھی نا، تو کریک زیادہ چوڑی ہوتی ہے، تو اس میں سے پھر سمندر میں مچھلیوں کے ٹرالر بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ۔ پورے کا پورا ساحل بہت ترتیب سے مصنوعی طور پر تراشا گیا تھا۔ ایک پورا ساحل پر مصنوعی دائرے بنائے گئے تھے جس میں پانی آ کر کھڑا ہوا تھا۔ شہر میں ہم نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدنی اور آگے ہم چلنے لگے۔ اب آگے گول کھیت نظر آئے جس کی پکچر آپ کے سامنے ابھی آئی تھی، تو پھر دیکھ لیں۔ تو ایک فارم ہاؤس نظر آیا، اور اسے اب ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے فارم ہاؤسز میں ایک عجیب بات ہے کہ گول شکل کے ہوتے ہیں۔ ایسا ان کی آبپاشی کے نظام کی وجہ سے، یعنی ہمارے ہاں تو پانی تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور اس کو ہم ضائع بھی بہت کرتے ہیں، لیکن پانی کی قلت ہے ڈیزرٹ کے ایریے میں۔ تو سعودی عرب نے پھر حکومت نے یہ کیا تھا کہ وہ پانی کی، وہی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ سمندری پانی کو، اس کو ایسا فلٹر کرتے ہیں کہ وہ بالکل صاف پانی ہو جاتا ہے، میٹھا پانی بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بجلی بھی بن جاتی ہے۔ تو وہیں سے وہ پھر بجلی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اور پانی کا بھی، تو پھر پانی یہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ایک باقاعدہ میکینزم ایسا وہ بنایا ہوا ہے کہ وہ اس سے پانی اڑتا ہوا آ کے کھیت میں آتا ہے۔ لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ ان میکینزم میں پانی کا ایک بہت بڑا پائپ بنا ہوتا ہے، تو دونوں جانب پہیے ایسے لگے ہوتے ہیں کہ جس سے پانی ایسے اڑتا ہوا جاتا ہے۔ تو یہ پائپ پانی کے ایک مرکزی ذخیرے سے جڑا ہوتا ہے، تو اس لیے پائپ اپنے مرکز کے گرد گردش کرتا ہوتا ہے، تو موٹر چلا کر پانی اس پائپ میں لایا جاتا ہے، تو اس میں موجود سوراخوں سے باریک دھاروں کی شکل میں یہ پھر کھیت میں اس طرح سے پانی آتا ہے، تو اس لیے یہ بالکل گول کلر کے کھیت بن جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ حرکت دائروی شکل میں چونکہ پانی اس طرح سے آتا ہے، تو اسی طرح سے سعودی عرب میں آپ کو جیسے بھی آپ چاہیے گوگل میپ میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے ایسے۔ اب دائرے والی کریک بھی ہمیں نظر آئی، تو ایک خشک دریا تک ہم پہنچ گئے۔ اس کے دونوں کناروں پر چھوٹے چھوٹے شہر آباد تھے، جیسا کہ ہمارے تمام دریاؤں پر ہیں۔ اس کے ساتھ ریت کی جگہ سرمئی رنگ کے پتھروں نے لے لی تھی اسے۔ اب روڈ سمندر کے عین ساتھ آ چکے تھے۔ سمندر کا پانی ایک کریک کی شکل میں موجود تھا۔ اس کے نیلے پانی کو دیکھ کر مجھے سندھ میں کینجھر جھیل جو یاد آ گئی کہ ہم کراچی سے ہر مہینے جاتے ہوتے تھے ہم کینجھر جھیل میں، تو یہ کریک بھی اس سے ملتی جلتی مجھے فیل ہوئی۔ یہ کریک کے بعد ایک اور کریک بھی تھی نظر آئی جو کہ نصف دائرے کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ ساحل کا کٹاؤ جو ہے یہ قدرتی طور پر نصف دائرے کی شکل میں تھا، اور یہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا، اور پھر وہی ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صنائی کتنی خوبصورت ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تخلیق کریشن کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو یہ آپ کو سمندر میں، اور یہ جب آپ خاص طور پہ سفر میں جا رہے ہو تو آپ کو ایسی پوری اللہ تعالیٰ کی کریشن نظر آتی ہے۔ تھوڑی دور جا کے ایک بے شمار مکانات بھی نظر آئے جو شوخ رنگ کے نظر آ رہے تھے، کہ گلابی، سرخ، طوطے والا سبز جو ہے اتنا کلر کا بالکل نظر آ رہا تھا، ایک کھلتا ہوا نیلے کلر کا بھی آ رہا تھا، اور بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ دیہاتی کہیں بھی ہوں ان کا ایک مزاج ملتا جلتا ہوتا ہے کہ ایک شوخ رنگ ان کو پسند ہوتا ہے۔ آگے بیچ میں ایک مسجد بھی نظر آئی، اس میں اسی قسم کے کلر کی
تھی. میں نے زندگی میں اپنی ایک کوئی ٹیکنیکلر مسجد کبھی نظر نہیں آئی، لیکن وہاں پہ اس گاؤں میں مجھے نظر آئی. اگلا شہر بھی نظر آ گیا، ذہبان اس کا نام ہے. اس کے فوراً بعد القحمہ القحمہ کا قصبہ بھی نظر آیا. اب ہم 540 کلومیٹر تک پہنچ گئے تھے. اب بھوک بھی آ رہی تھی اور ظہر کا ٹائم بھی تھا، تو ایک اچھا سا ریسٹورنٹ پہ پھر گاڑی روکی. وہاں پہ اس ریسٹورنٹ کے صحن میں گھنا سبزہ اور پھول لگا ہوا تھا، اور ایک باربیکیو بھی شاید رات میں ہوتا ہوگا وہاں پہ. ہم فیملی ہال میں رکے تو ایک عرب ہوٹل تھا، تو یہاں پہ ایک شو کیس میں مچھلیاں سجی ہوئی وہ اس میں تھیں. تو میں نے رہو سے ملتی جلتی 3 مچھلیاں پسند آئی، تو میں نے کہا کہ جناب آپ اس کے ٹکے جو ہے وہ بنا کر دے دیں. تو ایک فش ٹکے کے ساتھ چاول بھی آئے. تو عرب لوگ بکروں کی طرح مچھلی کو بھی ایک بالکل سالم ہی پکاتے ہیں، یعنی اس کو کچھ کاٹنے کا کوئی تکلف نہیں کرتے، بلکہ پورا ایسے ہی بنا دیتے ہیں. میری فیملی کی آنکھوں والی مچھلی سے خاصی کراہت ان کو محسوس ہوئی کہ اس میں آنکھ بھی نظر آ رہی تھی جو مچھلی کی اس میں تھی. لیکن کھانا مزہ تھا، لیکن اسما کو پسند نہیں آیا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی پاکستانی کھانا ہی ملے. میں نے اب بتایا کہ اس پورے اس ایریا میں پاکستانی ہوٹل نہیں نظر آیا، تو انہوں نے اسے ایک سخت ناانصافی کرا دیا. یہ تو جی ناانصافی ہے کہ پاکستانی ریسٹورنٹ نہیں ہے یہاں پہ. تو بہرحال یہ اب ان کا پوائنٹ آف ویو تھا بیٹی کا. ہم باہر نکلے تو سخت لو چل رہی تھی اور اب ریت اڑ رہی تھی. قریبی مسجد تھی، خیر ہم نے وہاں پہ نماز پڑھی. اور پھر وہاں پہ اب یہ بھی فائدہ ہے سعودی عرب میں، ہر مسجد میں خواتین کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. عام طور پر وہ گراؤنڈ فلور پہ مردوں کا ہوتا ہے اور فرسٹ فلور وہ خواتین کے لیے خاص کر دیتے ہیں عموماً. نماز پڑھی، اب ہم اگلا سفر شروع کیا. تو تھوڑے اب جا کے ہم ادرب کے قصبے میں پہنچ گیا. اب ہم 627 کلومیٹر پہ پہنچ گئے تھے، اور ایک روڈ، اب 2 برانچز بن رہی تھی روڈ کی. ایک روڈ پہ لکھا تھا جیزان اور دوسری طرف ابہا. تو پہلے ہمارا پلان ابہا بھی ہم نے جانا تھا، لیکن پہلے ہم نے کہا جیزان پہلے دیکھ لیں، اس لیے ہم نے پھر جیزان پہ کیا. لیکن اب ہم نے وہ دیکھا ماحول جو کہ ریت کا تھا. ریت کا طوفان شدت اختیار کر گیا تھا، اور اتنا آ گیا تھا کہ سردیوں میں بالکل لاہور میں آپ کو نظر آتا ہے، لاہور اور پنجاب میں دھند آ جاتی ہے، اور اس میں تو موٹر وے بھی بند کر دی جاتی ہے نا، کیونکہ گاڑی میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو سعودی عرب میں اب یہی صورتحال ریت کی ایسی آ گئی تھی. چند فٹ کے فاصلے پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اب ٹھیک ہے کہ گاڑی ہم نے ہر طرف سے بند کیے ہوئے تھے اس کے ونڈوز جو ہیں، اور اب کوئی ریت اندر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اب گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا. تمام گاڑیوں کی لائٹیں جل رہی تھی. اب سب لوگوں کی اب ہر ایک کی سپیڈ اب کم کر کے 60 کی سپیڈ ہی رکھی ہوئی تھی. ریت پوری قوت سے گاڑی سے ٹکرا رہی تھی، اور تیز ہوا بھی چل رہی تھی. کافی دیر ہم آہستہ 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 چلتے گئے، اور پورا علاقہ پوٹوہار کی طرح کا ایک اونچا نیچا جیسے وہی تھا. تو یہ کلر کا ہار کے آس پاس جس قسم کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اونچی نیچی آتی ہیں نا، تو ایسا ہی روڈ آ رہا تھا. لیکن اب ریت بھی آ رہی تھی، اور اب ہمیں کچھ صحیح طرح سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا. ایک پہاڑیوں کی بلندی کچھ زیادہ بھی نہیں تھی. روڈ کے دونوں طرف جا بجا فارم ہاؤس ہمیں بہرحال نظر آ رہے تھے. تو ایک خشب کا شہر آیا، اس کے بعد ایک سبیہ، ایک چھوٹا سا ایک شہر آیا، اس کے بعد زبیہ ایک اور شہر بھی آیا جو کہ یہ بھی ایک قصبہ تھا. یہاں سے کچھ ہی دیر کے بعد ہم جیزان شہر میں پہنچ گئے. اب جیزان یا جازان بھی کہتے ہیں، تو یہ مختلف لوگ کرتے ہیں. اب انگلش میں دیکھیں تو جازان آپ کو نظر آئے گا، اور عام طور پر لوگ جیزان کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جازان بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ اس میں ہر علاقے کے
اپنا اپنا ایک لفظ کو یا نام کو تھوڑے مختلف سٹائل میں لوگ کہہ دیتے ہیں. تو پرانی منزل پہ پہنچ کے سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہمارے لیے ہوٹل کا ہوتا ہے کہ بہت اچھی کوالٹی کا ہو، رہنے کی جگہ اور قیمت بھی کم ہو. تو اب ہم خیر 850 کلومیٹر کا سفر طے کر کے تھکن سے چور تھے ہم. اچھا وہ اتنے تھکن نہ ہوتی، لیکن یہ جو بیچ میں ریت کی وجہ سے سپیڈ جو بہت کم کر دی نا، اس میں تھکن بہت ہوئی. سعودی عرب میں ہوٹلوں کے علاوہ ایک اچھی چیز وہ اویلیبل ہوتی ہے کہ جس کو آپ فرنشڈ اپارٹمنٹ ہوتے ہیں کہ جو آپ 1-2 دن جتنے دن رہنا چاہیں اس کے لیے آپ کو مل جاتے ہیں. گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں. تو ایک اپارٹمنٹ نظر آ گیا، ہمیں پسند آ گیا. تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اب ہم نے کہا کہ چلو یار غروب آفتاب کا منظر دیکھیں ہم جا کے ساحل پر، کیونکہ جیزان جو ہے یہ بالکل سمندر پہ ہے. یہاں کوئی خاص منظر نہیں تھا، پانی گرے کلر کا ہی نظر آیا. مغرب وہیں کا وقت بھی آیا تو وہیں پہ ساتھ ہی بالکل ساحل کے ساتھ کارنش یہاں پہ بھی تھی. اور کارنش ہر شہر میں ہوتی ہے، جو بھی سمندر کے ساتھ ہے تو وہاں پہ ہوتی ہے. تو مسجد بھی وہیں پہ تھی. تو اب فیملی کے بعد ایک ترک ریسٹورنٹ وہ نظر آیا، اس کا کھانا ہم نے پیک کر لیا اور اپنے اپارٹمنٹ میں آ گئے. جیزان جنوب کا یہ سعودی عرب کا آخری شہر ہے اور ایک چھوٹا سا جدید شہر ہے. یہ یمن کے بالکل بارڈر پہ ہے اور یمن کے دارالحکومت صنعاء اب صرف وہاں سے 300 کلومیٹر ہی آگے. صنعاء سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر سد معارب ڈیم کی مشہور تاریخی آثار ہیں جو کہ یمن میں سیاحوں کے لیے موجود ہے. یعنی ایک اب سے تقریباً 2000-3000 سال پہلے ایک بہت اچھا ڈیم بنا دیا گیا تھا جسے معارب کہا جاتا ہے. صد کہتے ہیں ڈیم کو اور معارب اس کا نام تھا. تو قرآن مجید میں یہ سورہ سبا کا مطالعہ کریں تو اس میں اسی کا ذکر ہے کہ جس وقت یمن کے جو سب سے ڈیولپڈ علاقہ تھا اس زمانے میں، تو وہاں پہ بہت اچھا ایگریکلچرل ایریا تھا. اور یہ ایگریکلچرل ایج تھی نا تو ساری انکم وہیں سے آتی تھی، تو بہت ڈیولپڈ تھی. لیکن لوگوں نے پھر شرک اختیار کیا اور بہت انیتھیکل حرکتیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ کے طور پر ایک ذرا ان پہ سزا کی کہ ان کے ڈیم کو ہی توڑ دیا. تو توڑا تو پھر وہ اب ہر طرف آ گیا اور مختلف کئی سے لوگ بھی مرے اور جو بچے بھی. تو وہ پھر انہوں نے کئی قبیلوں نے وہاں سے چھوڑ کے بھاگ کے یمن سے، اور پھر وہ پورے ڈیزرٹ میں جس کو جہاں جگہ ملی آئی. اسی کے سب سے مشہور قبیلے اوس اور خزرج جو مدینہ میں آ کے سیٹل ہوئے تھے تو وہ اصل میں یمن کے یہ تھے قبیلے. خیر جیزان شہر سعودی عرب کے لیے باقاعدہ ایک صوبہ کی دارالحکومت رکھتا اور اس کی آبادی بھی اس وقت 1 لاکھ کے قریب تھی. لیکن اس کے بعد تو پھر یہ بھی ہوا، یہ 1934 میں سعودی عرب میں یہ شامل ہوا تھا، ورنہ پہلے جیزان جو ہے یہ یمن کا ہی شہر تھا اس وقت. تو یہ شہر کے قریب ہی جزائر فراسا بھی ہے کہ جو ایک ٹورزم کا ہے. تو افسوس کہ ہم لوگ اس جزیرے کو دیکھ نہیں سکے کیونکہ اس وقت کوئی ایسی وہ نہیں چل رہی تھی، کوئی ایسی کشتی اور وہ نہیں مل سکی تھی تو ہم نہیں گئے. اچھا یہ کچھ عرصے بعد ہی 2010 کے بعد ہی جیزان اکنامک سٹی بھی یہ حکومت نے بنا دی ہے، لیکن بنا رہی ہے ابھی تک ان پروگریس میں. تو اس میں ان کا یہی ارادہ ہے کہ بھی یہ چونکہ سمندر کے پاس ہے ایک بڑی اچھی ایک ایسی انڈسٹریل اکنامک سٹی بن جائے تو اس سے پھر بہت ساری پروڈکٹس بنیں گی اور وہ پھر پورے عرب ملکوں میں سیل آؤٹ وہ کریں گے. یہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کنگ عبداللہ اکنامک سٹی ایک اس طرح کی 6 انہوں نے ایسے شہر بنا دیے ہیں، مطلب ان پروگرس ہے، ابھی تک کوئی 100% تو کوئی بھی نہیں ہوئے لیکن بہرحال وہ چل رہے ہیں. تو جیزان میں بھی ایک اکنامک سٹی کا ان کا تھا.
तब सऊदी अरब का एक ये पूरा एग्रीकल्चरल एरिया था और यहाँ के इंजीर और आम मशहूर है जिज़ान में। सऊदी अरब में आमों के बहुत वैरायटी खाने को मिली है और बगैर किसी तासुब के मैं ये कहूँगा कि भी सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आम है वो पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तानी आम बिलखसूस चौसा, अनवर टोल और दुशहरी, ये सारे बहुत महंगे सऊदी अरब में बिकते रहे। इसके बाद फिर इंडिया का जैसे अल्फांसो, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आया। लेकिन ये जो यमन और सऊदी अरब के जो आम होते हैं ये बहुत सस्ते मिलते रहे। यानी जिस वक्त मैं वहाँ पे था तो उस वक्त सिर्फ 4-5 रियाल किलो में मिल जाते थे, लेकिन अल्फांसो जो इंडियन आम है वो तकरीबन 7-8 रियाल का सेल आउट हो जाता था, और जो पाकिस्तानी ये खासतौर पे चौंसा जो है वो कोई 10-12 रियाल में ही जाके बिकता रहा। तो ये आप इससे फर्क कर सकते हैं। और सऊदी लोगों को भी मैंने देखा कि भी वो स्पेशल पूछते हैं दुकानदार से कि भी ये कौन सा आम है। अब उनको आम की पूरी वैरायटी का तो पता नहीं होता, कहते हैं ये पाकिस्तानी है तो वो फौरन खरीद लेते। तो ये मैंने देखा उनका तजर्बा। अब जिज़ान का कल्चर सऊदी अरब की निस्बत यमनी कल्चर का था। ये लोग ज़्यादा गैर अरब हम लोग थे तो इसलिए हमें तो फ़र्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन अरबों को सही एक फ़र्क जो है महसूस होता है। तो शक्लों में यमनी नकूश शक्ल में नज़र आ रहे थे। सऊदी अरब और यमन में सरहदी तनाज़ा पाया जाता है, और जैसे आजकल आप वो सुनते हैं कि भी यमन के कुछ कबीले वो हमले भी करते हैं। अच्छा, ये यमन की कोई हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एक तरह की एक बगावत, जैसे गोसी कबीले वो अमूमन यमन में भी कुछ वो करते हैं दहशतगर्दी, और फिर सऊदी अरब में भी करते हैं। ये सिलसिला बहरहाल है। यमन, जीजान, नजरान, उसैर और अलबाहा, ये सारे इलाकों में यमनी हजरात का ये दावा है कि जनाब ये सब चीज़ें यमन के हिस्से में होनी चाहिए। तो इस मसले में दोनों ममालिक के माबैन एक बार जंग भी हो चुकी है 1964 में। उसके बाद फिर हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये कबायली तौर पर यह सिलसिला अभी तक जारी है। तो जिज़ान में सल्तनत उस्मानिया के दौर का एक किला मुझे नजर आया वहां पे। पहली जंग अजीम के वक्त ये पूरा इलाका असल में सल्तनत उस्मानिया का था। यानी वो जो तुर्की की हुकूमत का, यहाँ तक बल्कि यमन तक उनकी हुकूमत थी। लेकिन एक्चुअली फिर यही हुआ कि जब पहली जंग में सल्तनत उस्मानिया की जब जंग हुई थी इंग्लैंड के साथ, क्योंकि वजह क्या थी कि इंग्लैंड और जर्मन की आपस में जंग हुई थी और फ्रांस जो है वो इंग्लैंड के साथ था, तो उसी जंग में तुर्की ने खामखाई बीच में आके वो जर्मन के साथ बने और जंग हुई। बहरहाल फतह हुई इंग्लैंड और फ्रांस को, और फिर उन्होंने ये किया कि सल्तनत उस्मानिया को तोड़ दें। तो फिर तोड़ने के लिए ये जो जितने आप कह लें कि कम से कम कोई अच्छे खासे 25-30 मुल्क जो बने हैं ना, तो ये फिर असल में इन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड ने इस तरह से ये बनाए। तो अब यमन उससे पहले यानी सल्तनत उस्मानिया का एक हिस्सा था, एक सूबा ही था यमन जो है, और इसी तरह मक्का मदीना जो है ये भी एक सूबा था। तो ये सारे को अब वो अलग अलग मुल्क बन गए ना, तो इसमें फिर अभी तक ये चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर का मसला चल रहा है, इसी तरह इंडिया और चाइना के अंदर मामला वो चल रहा है लद्दाख का। तो ये सिलसिले जानबूझकर इसीलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसीलिए रखे गए हैं ताकि इस तरह से स्पेशली अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों से आप असलहा परचेज करते जाएं और ताकि उनकी इकोनॉमी चलती जाए। तो बस ये कहानी कि ये जानबूझ के ग्रे एरियाज इसलिए रखे जाते हैं ताकि लड़ाई झगड़े जारी रहे और उनकी इकोनॉमी चलती रहे। तो ये कहानी है। तो सेम
یہ یمن اور سعودی عرب میں یہ رکھا۔ اب جناب ہم نے شہر پورا دیکھ لیا، آگے اب ہم فیفا ماؤنٹین کا ہم نے ارادہ کیا اگلے دن صبح فجر کے بعد۔ ہم ناشتہ ابھی نہیں کیا تھا وہاں، تو کیونکہ فیفا ماؤنٹین یہ بالکل پاس ہے، جیزان کے پاس ہی، تو پہلا ہمارا ارادہ یہ تھا کوئی پاکستانی ہوٹل مل گیا کہیں پہ تو پھر ناشتہ وہاں کر لیں گے، لیکن اس میں دیر ہو جاتی تو غلطی سے اب میں نے ایک یہ ہوا کہ ایئرپورٹ میں گھسنے لگا میں، لیکن وہ پولیس والوں نے وہی روکا، تو میں نے پھر اسپیشل انہیں سے پوچھا کہ بھئی یہ فیفا ماؤنٹین کا روڈ کس طرف سے آئے گا، انہوں نے بتا دیا پورا۔ اچھا کچھ تک پھر ایک غلط راستہ ہو گیا، تو پھر ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نظر آ گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے ایگزیکٹ بتایا کہ ہاں بھی اب تھوڑے سے ادھر آگے آ گئے، یہ اصل میں ہوتا ہے کہ پہاڑی علاقہ آ جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ برانچز بن جاتی ہیں تو آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب ہم واپسی سبیا قصبے کی طرف آئے اور اب ہم مشرقی جانب آئے تو یہ ایگزیکٹلی فیفا کی طرف جا رہا تھا علاقہ۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی مرتبہ ایک ٹورزم بروشر میں پڑھا تھا یہ میں نے، تو وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ سعودی عرب کا بلند ترین پہاڑ اور انتہائی خوبصورت اور زرخیز پہاڑ جو ہیں وہ یہ ہیں فیفا ماؤنٹین۔ انٹرنیٹ پر فیفا کے بارے میں نے جب سرچ کیا تو کچھ پکچرز بھی ملی تھیں، اور ایک انجینئر یہ تھے ماجد الفیفی صاحب جو، تو انہوں نے کی اصل میں پوری پکچرز بنائی تھی، تو مجھے ای میل ایڈریس بھی مل گیا تھا، تو ان کو میں نے جب کیا تو انہوں نے پرجوش طریقے سے پورے اپنے فیفا کی تفصیل انہوں نے بتائی تھی۔ تو ان کے مشورے پر ہی میں نے پھر یہ اگست کا انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اگست میں آپ آنا، آپ کو سب سے اچھی خوبصورتی آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ تو سبیا سے آگے ایک ایلانی کا ایک چھوٹا سا قصبہ آیا، تو ایک پاکستانی سے میں نے کوئی ایک ہوٹل کا پوچھا، ان کا کہ یہ سامنے دیکھیں جی یہ انڈین ہوٹل ہے، ہم وہاں پہ رکے، اب ناشتہ وہیں پہ لیا ہم نے، آگے چلے ایک چھوٹا سا شہر دائر تھا، اور اب فیفا کا بیس کیمپ یہ یعنی اس پہاڑ کے نیچے جو ہے یہ دائر ہے، اور یہاں سے ایک دم چڑھائی آتی ہے، تو فیفا کی بلندی کوئی 11,000 فٹ ہے۔ تو یہاں ایک چیک پوسٹ تھی، یہاں پہ ایک ملٹری کی یہاں پہ تھی، میں نے فیفا کا ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل سیدھے ہی آپ چلے جائیں، رخ سیدھا، یہ انہوں نے عربی میں ارشاد فرمایا، یعنی عربی میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے رخ سیدھا، رخ کا مطلب یس سیدھا، اسی طرح ہی جاؤ۔ تو خیر جناب لگتا ہو سکتا ہے وہیں سے یہ اردو میں یہ لفظ آیا۔ اب چیک پوسٹ کے فوراً بعد عین الحارہ کا ایک بورڈ نظر آ رہا تھا۔ عین الحارہ اب یہ عربی میں نے تتا اس کو اب سمپلی پنجابی میں کہیں تو تتا پانی یعنی گرم پانی کا چشمہ یہ اس میں آیا نظر، یعنی پنجابی میں بھی کشمیری زبان میں بھی اب یہ تتا پانی کا علاقہ آپ کو کشمیر میں نظر آتا ہے۔ تو یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل گرم پانی نکلتا ہے اس چشمے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی ایسا بھی رکھا ہوتا ہے کہ انرجی بہت ساری زمین کے اندر بھی پڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر وہ پانی سے بھی کبھی وہ نکال کے دکھا دیتے ہیں ہمیں۔ تو یہ دیکھیں نیچر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس پوری کریشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے راولہ کوٹ سے کوٹلی آتے ہوئے راستے میں یہ تتا پانی کا ایک علاقہ آتا ہے نا، تو سیم ایسا ہی مجھے وہاں فیفا پہاڑ کے اندر یہ نظر آیا۔ کراچی میں جیسے منگو پیر کے پاس بھی گرم چشمے کا کچھ دعویٰ ہے کہ یہ ہے، اچھا میں خیر وہ اسپیشل چشمہ دیکھنے گیا تو وہ انہوں نے باقاعدہ ایک اس کو اس طرح سے کر لیا کہ ایک ٹوٹیاں تھی وہ بنا کے لیا کہ جی لو جی یہاں سے نہ لو، تو اس طرح سے بالکل انہوں نے نیچر کو خراب کر دیا ہوا۔ عین الحارہ تتا پانی کے بعد پھر فوراً بعد چڑھائی
اوپر چڑھنے لگی. اب فیفا ماؤنٹین کے علاقے کو زیادہ ترقی اس ٹائم 2006 تک اتنا نہیں ہوا تھا. ایک اچھی کوالٹی بہرحال روڈ کی نہیں تھی. چڑھائی معلم جبا یا شوگرا جیسی تھی کہ ایک مسلسل تیز چڑھائی ایسے جاری تھی. کوئی بھی پہاڑی سڑک، اب دیکھیں پہاڑی روڈ بناتے ہوئے یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ روڈ کا زاویہ ایک خاص حد سے زیادہ اونچا نہ ہو اور یہاں پھر 45 درجے کا اٹھان بھی ہو. یعنی اس چیز کا خیال یہ ایک انجینئرز بھائی زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو اس پر استضاد یہ کہ پھر اس پہ ایک سپیڈ بریکر بھی آتا ہے وہاں پہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیریئر بھی ہونا چاہیے تاکہ گاڑی وہ جا کے نہ اس پہ اگر گر نہ جائے. اچھا وہ آپ کو پاکستان کے پہاڑی روڈز میں آپ کو بہت سے پوائنٹ آئیں گے وہاں بیریئر ہے، لیکن بیریئر ہر جگہ ہونا چاہیے. اگر تو وہ گاڑی گرے تو چلو وہ گاڑی اور اس کے لوگ ہی فوت ہوں گے، لیکن ہر طرف پاکستان میں کشمیر میں بھی اور پھر یہ آپ کا یہ پختونخوا میں آپ کو نظر آئے گا کہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پہ تو بیریئر ہے، ہر طرف نہیں ہے. گاڑی گرے لیکن نیچے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، اب گاڑی گرے گی تو کسی کے گھر پہ گرے گی. تو یہ اس لیے بیریئر ہر طرف ہونا چاہیے. تو میں نے گاڑی کو سب سے بڑے گیئر پہ ڈالا اور چڑھانے لگے. ہم پہاڑ کے گرد گھومتے گھومتے ہم بالآخر چوٹی پر پہنچ گئے. تو یہاں چوٹی پر فیفا کا قصبہ نظر آ رہا تھا. تو یہ پکچرز تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فیفا کا پورا پہاڑ بالکل ہمارے شمالی علاقہ جات جیسا علاقہ تھا. انتہائی گھنے سبزے سے ڈھکے ہوئے پہاڑ تھا. افسوس کہ یہاں پر نیچے ایک ڈسٹ سٹارم بھی آثار تھا، تو اس لیے جو پچھلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ ہر طرف سے ریت اڑ رہی تھی، تو ابھی بھی اس کے اثرات تھے کہ زمین سے لے کے نیچے تک کی ایک پوری مٹی دھند جو ہے وہ ابھی نظر آ رہی تھی. یعنی ختم تو ہو گئی تھی لیکن پھر بھی معمولی سا کچھ حصہ آ رہا تھا نظر. تو ایک منظر پورا واضح نہیں تھا. تو خیر نیچے تک پہاڑ پر ایک سٹیپس کی صورت میں کھیت بنائے ہوئے تھے یہاں پہ. تو یہاں پہ پورے فیفا میں کوئی باقاعدہ ہوٹل نہیں تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤس لوگوں نے اپنے گھروں کو کا ایک ایک کمرہ اس طرح سے بنایا ہوا تھا اور گھنٹوں کے حساب سے وہ اس پہ کرائے پہ وہ کرتے تھے. تو مجھے ایک 2 منی ہوٹل بھی وہ نظر آئے، لیکن ایک اس کا کوئی واش روم گندے اور کرائے زیادہ مہنگے لگے، تو وہ پھر یہ مناسب سمجھا کہ یہاں پہ رکے نہیں، بس دیکھ لی ہم نے لوکیشن یہ اچھی ہے. اب یہ مملکت سبا وہ بھی نظر آ رہی تھی. اصل میں یہ جو فیفا ماؤنٹین ہے یہ ایگزیکٹ بارڈر ہے سعودی عرب اور یمن کا آج کل. تو اب وہ اسی پہاڑ پہ آپ ایک طرف دیکھیں تو سعودی عرب نظر آتا ہے، ایک طرف دیکھیں تو یمن نظر آتا ہے. تو ہم کافی دیر وہاں پہ پورا ایک گھومتے رہے، پورا پیدل ہی ہر طرف. اور ایک ایڈونچر پسند عرب بھی کچھ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، لیکن کچھ ڈیولپڈ انہوں نے کچھ اپنے ریسٹورینٹس اور گیسٹ ہاؤس کو بہت زیادہ اچھے خوبصورت نہیں بنے ہوئے تھے اس وقت. شاید بعد میں بنا دی ہوں، میں اس کے بعد تو نہیں کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے اب بنا دی ہوں اب تک، کہ ان کے لیے ایک ٹورزم کا ایک یہ بہت آئیڈیل لوکیشن ہے. اب موبائل پر دیکھا تو ایک 2-3 SMS نظر آنے لگے. تو دیکھا تو اب یہ سعودی عرب کی جو موبائلی کمپنی جو ہے اس کے سگنل ختم ہو گئے تھے، لیکن ساتھ انٹرنیشنل رومنگ پر اب یمن کے ایک سبا نیٹ کے سگنل آ رہے تھے. اب سبا نیٹ کمپنی سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ یمن کی کمپنی ہے کہ جو آپ کو ویلکم کا میسج ہمیں دے رہی ہے. فیفا سعودی عرب اور یمن کی جیسے میں نے عرض کیا کہ این ایگزیکٹ بارڈر پہ ہے. تو یمن قدیم عرب کا ایک بہت ڈیولپ علاقہ تھا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ صنعاء یہ حضرت
نوح علیہ السلام کے بیٹے سام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا. یہ پرانی روایات جو ملتی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آ کے ایک بہت اچھا ایگریکلچرل ایریا کو ڈیولپ انہوں نے کیا تھا. تو بہرحال اس میں کوئی دوسرا کلیم بھی نہیں ہے تو اس لیے بات ٹھیک ہوگی. تو یہیں پہ ایک سبائی تہذیب پوری ڈیولپڈ ہوئی. اس کے لیے آپ جیسے ابو العلا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کو پڑھیں تو میں اسی کے ایک پورا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ سبا عرب کے قدیم شخص کا ایک نام تھا. سبا یعنی ہمارے یہاں تو سبا خاتون کا نام ہوتا ہے نا، لیکن ان کا مرد کا نام تھا. تو ان کی اولاد سے کندہ، حمیر، ازد، اشعرین، خصام، بجیلہ، عاملہ، جزام، لخم، غسان، یہ قبیلے بنے. یعنی قبیلے بنتے کیسے رہے انسان کے، کہ انسان کا بہت بڑا گروپ ہوتا ہے نا، تو اسی گروپ میں سے پھر برانچز بنتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جب وہ ایک دوسرے میں تعصب بنتا جائے تو الگ الگ قبیلے بنتے ہیں. ذرا فیملی تو نیچرلی الگ الگ بنتی ہے نا، تو پھر قبیلے ایسے بنتے ہیں کہ وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ جب تعصب آئے تو پھر زیادہ آتا ہے معاملہ. تو اب قرآن مجید کا ترجمہ میں زبور، بلکہ زبور کا میں یہ بائبل ہی کے اندر یہ ایک بک ہے زبور کی، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حمد و ثنا کا ایک پورا تھا. تو اس میں ارشاد ہوا، اسی کی عمر دراز ہو، سبا کا سونا اسے دیا جائے، لوگ اس کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور دن بھر اسے برکت دیتے رہیں. یعنی یہ دعاؤں کی ایک پوری بک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کی تھی، اور وہ اسے گانے کے سٹائل میں ایک میوزک کی طرح وہ کرتے ہوتے تھے تاکہ لوگ پھر اس میں امپریس ہوں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو. اس میں دیکھیں کہ سب سے ڈیولپڈ ایریا یہ سبا تھا. سبا کیا ہے؟ جو آج کل یمن ہے. اسی طرح بائبل ہی میں حزقیل کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سبا اور رعمہ کے سوداگر تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے اور تیرے سامان کے عوض ہر طرح کی نفیس مسالے، قیمتی پتھر اور سونا دیتے تھے. یعنی سب سے ڈیولپڈ اس سے مطلب ہے ایک بہت لمبا عرصہ پہلے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بڑے عرصے تک یمن ہی سب سے زیادہ ڈیولپڈ ایریا تھا. کم از کم عرب علاقوں کے اندر سب سے ڈیولپڈ یہی تھا. تو سبا کا وطن جزیرہ نما عرب کے جنوب مغربی کونا جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یمن میں عدن یہاں کی مین پورٹ ہے. تو سعودی عرب کے ایک صوبہ جیزان، نجران، عصیر اور الباحہ، یہ سارا علاقہ جو سعودی عرب کے اندر ہے، تو یہ سب اس لیے وہ اس کو یمن کا بزنس یہاں تک چلتا تھا، تو اس لیے یمن والوں کا بھی کلیم ہے کہ یہ تو یہ ہمارا علاقہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہاں کی خاتون تھیں جو ملکہ تھی یہاں کی، بلقیس، وہ ایمان لائی تھی، اور انہی کا اصل میں پورا ذکر ہے جو سورہ نمل میں آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید میں، جس کا ذکر ہے. یعنی ایکچولی کیا ہوا کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ایک وہی وارننگ کا ایک میسج پہنچایا تھا، تو وہ ملکہ نے کہا کہ چلو میں پہلے دیکھ لوں یہ کیا ہے، تو وہ خود تشریف لائی تھیں. اور جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کنسٹرکشن کو وہ اور یہ سب چیزوں کو دیکھی تو اتنی امپریس ہوئی تھیں کہ وہ ملکہ جو ہے وہ کہنے لگی واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ کی بات ہو سکتی ہے، اور وہ ایمان لائی تھی. اس زمانے میں ہر قوم ایک خدا پر ایمان لائی تھی. وہ بعد میں آہستہ آہستہ انسان میں گمراہی آئی اور شرک آتا رہا، اور سب سے بڑا دیوتا بن گیا المقا، یعنی چاند کی پوجا شروع کر دی لوگوں نے، اور بادشاہوں نے خود کو خدا قرار دینا شروع کر دیا اور مقرب کا لقب اختیار کر لیا.
یہ مقرب کا ہی ہے کہ جو پرانی ایجپٹ زبان میں اسی کو فرعون کہتے ہیں. یعنی مقرب کا مطلب کہ سب سے اسپیشل خدا جیسی وہ شکل. یعنی یہ بادشاہوں نے ایسے اپنے ٹائٹل رکھے تھے. 650 بی سی کے زمانے میں سیکولرزم کا فروغ بھی آیا تھا. اس زمانے میں انہوں نے معارب کے ڈیم اس وقت بنے تھے. یعنی 650 بی سی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آلموسٹ اب سے 2500 سال سے زیادہ عرصہ پہلے کا یہ ڈیم بنایا تھا. 100 بی سی کے لگ بھگ یہ قبیلہ حمیر کے حکمران بن گئے تھے. انہوں نے 400 سال حکومت کی تھی اور 300 سال کے بعد ان کا زوال بھی ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قوم بالکل نام و نشان کھو چکی تھی. وہی ہوگا ان کی جو بھی بچے تھے لوگ. اسی جب اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم کو توڑ دیا تھا تو تب وہ اتنا آیا تھا کہ لوگ نکل کے الگ الگ نکال کے عرب علاقوں میں ڈیزرٹ کے اندر ہی رہے تھے. وہ آگے قریش کو عرب کے سب سے اہم قبیلہ بن چکا تھا. جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں ہی پیدا کیا تھا. اب قوم سبا کا عروج 2 بنیادوں پر تھا. ایک تو ایگریکلچر اور دوسرا ان کا بزنس. اگرچہ اس ملک میں کوئی قدرتی دریا تو نہیں تھا لیکن بارشیں اتنی تھیں کہ انہوں نے اسی طرح سے اپنا ڈیم بنا لیا تھا اور اس سے پھر نہریں انہوں نے بنا لی تھی. اس زمانے میں اب سے کوئی 2500 سال سے بھی پہلے کا زمانے میں آپ پاشی سے یہ اتنا ڈیولپ ہوا کہ ہر طرف پورا ملک ہی باغ بن گیا تھا اور ہر طرف ہی اسی باغ ہی باغ ہر طرف نظر آتے تھے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے پورا. پھر بزنس کے میدان میں عدن جو ان کی مین پورٹ تھی اس میں چائنا، انڈیا، انڈونیشیا اور پھر افریقہ ایسٹ افریقہ کی بہت ساری پروڈکٹس پوری آ کے اسی عدن پورٹ میں آ کے رکتی تھیں اور سبا کے لوگ ہی انہیں خرید کر اور پھر ایجپٹ اور سیریا اور فلسطین ہر طرف وہ بیچتے تھے. اور اس کے لیے مین بزنس پھر قریش نے اختیار کر لیا ہوا تھا کہ پورے ڈیزرٹ میں سے اتنا بڑا بزنس ان کا ایک بڑا نیٹ ورک بن چکا تھا. 250 بی سی میں اہل مصر نے ایجپشنز نے نہر سوئز کی طرح کی ایک نہر انہوں نے دریائے نیل سے لے کے ریڈ سی تک بنائی تھی اور وہ بھی یہ چاہ رہے تھے اپنا ڈیولپ کا لیکن پھر بعد میں رک گیا سلسلہ. پھر وہ نہر بھی خراب ہو گئی تھی اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار ان کی پلاننگ تھی بنانے کے لیے لیکن ان کو پھر یہی مشورہ دیا گیا کہ نہیں جی اس سے یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں یورپینز ڈائریکٹ وہ اس میں سے وہ آ کے حملہ نہ کر دیں. تو اس لیے پھر انہوں نے روک لیا تھا سلسلہ. ایجپٹ پر روم کا قبضہ تھا اور روم نے حبشہ پر بھی قبضہ تھا اور اسی کے بادشاہ نجاشی اب وہ رومن امپائر کے انڈر رہ رہے تھے. اب نجاشی جو ہیں وہ بھی کرسچن تھے، رومن بھی کرسچن تھے لیکن کرسچینٹی کے اندر 2 فرقے بن چکے تھے. ایک وہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے مطابق جو عمل کرو نجاشی اس میں سے تھے اور باقی وہ تھے کہ جو سینٹ پال کے پیروکار تھے. اور سینٹ پال جو وہ صاحب تھے کہ جنہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جناب جو توحید یہ اسپیشلی یہ جتنی تورات میں اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں یہ صرف بنی اسرائیل پہ باقی سب پہ نہیں ہے. تو وہیں سے پھر سمجھ لیں کہ کرسچینٹی کا تورات سے تعلق الگ ہو گیا تھا لیکن نجاشی جو ہیں وہ تورات پہ بہرحال عمل کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری توحید پہ وہ ایمان رکھتے تھے. اسی لیے پھر یہ ہوا کہ یہ پورا حبشہ کا جو بادشاہ بھی اور عام لوگ بھی وہ سب کے سب اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے سیم وہی ہے کہ جو قرآن میں.
اچھا بات صاحب یہ بھی بہرحال ہوا تھا کہ بیچ میں جیوز حضرات میں بھی ایک بار یہ ہوا تھا کہ ان کی حکومت بھی یمن میں بن گئی تھی اور کرسچنز پر انہوں نے ایک مذہبی جبر پرزیکیوشن کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا. اس کی تفصیل میں آگے نجران پہنچ کے شہر میں وہاں پہ بتاؤں گا جو سورہ خدود میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کیا ان کے ساتھ کہ ان کا پورا ایک سد معارب یعنی جو ڈیم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تھا اور پھر ہر طرف ایگریکلچر تباہ ہوئی تھی اور یہاں کے لوگ سب ہر طرف سے تتر بتر ہو کے وہ ہر طرف آ گئے تھے. اور پھر اس کے بعد قریش کو ایک پوری اکانومی مل گئی تھی. پھر 570 سی میں یہ ہوا تھا کہ جو یمن کا ابرہا حکمران تھا تو اس نے ایک بار یہی سوچا تھا کہ یار یہ چلو یہ قریش کی اکانومی پہ ہم یہ قبضہ کریں. ان کا کہ اچھا یار یہ حرم شریف کی وجہ سے اتنی اس نے یہ سوچا کہ چلو یار ہم اپنا یمن میں اپنا حرم بنا لیتے ہیں اپنا. تو اس نے ایک اپنا کعبہ بنانے کی ایک یہ کیا لیکن پھر اس کو آیا کہ اچھا پہلے یہ مکہ کے کعبہ کو ہم توڑ لیں. اسی کے لیے وہ مکہ پہ حملہ کرنے آئے تھے. تو یہ 570 سی کا زمانہ تھا. اب امیجن کریں کہ اس کے ایک سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو آپ سے ایک سال پہلے ابرہا نے آ کے پورا ہاتھیوں والے کو پورے لشکر کو لے کے مکہ پہ حملہ کرنے آیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا تھا کہ یہ آپ سورۃ الفیل میں آپ پڑھ لیجئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا کہ مکہ کو بچا لیا کیونکہ وہ حرم شریف کو توڑنا چاہنے آ رہے تھے. تو پوری فوج اللہ تعالیٰ کی فرشتوں نے یہ کیا تھا کہ بہت سارے پرندوں کے ذریعے ایک طرح کے ایسے پتھر مارے کہ سارے مارے گئے تھے. 575 سی میں ایران نے ساسانی حکومت نے بھی قبضہ کر لیا تھا یمن پہ. لیکن پھر 628 سی میں ایران کے جو گورنر تھے ان کا نام تھا بازان. اس کے لیے یہ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب ایران کے بادشاہ کو آیا تو اس نے اپنے گورنر جو یمن کے تھے بازان ان کو آرڈر دیا کہ جاؤ جا کے تم دیکھو کہ یہ جو رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں چیک کرو. تو وہ آئے اور یہ بازان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو گورنر یا یوں کہنے کے کنسلٹنٹ کے طور پہ وہ تشریف لائے تھے تاکہ پورے یمن میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائیں. تو سبا کے لیے آپ یہ سورہ سبا میں ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. سورہ سبا کی 15 to 19 میں ارشاد ہے سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی کی ایک نشانی موجود ہے جہاں نظر دوڑا لیجئے کہ 2 باغ دائیں اور بائیں. اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھا لیجئے اس کا شکر ادا کیجئے. ملک ہے پاکیزہ اور عمدہ اور رب ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے تھے. آخر کار ہم نے ان پر سیل العرم یعنی وہ بند توڑ سیلاب بھیجا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ انہیں 2 اور باغ دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جاؤ کے درخت تھے بس اور کچھ تھوڑی سی بیریاں بس رہ گئیں. یہ تھا ان کی کفران نعمت کا بدلہ جو ہم نے انہیں دیا اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی اور کو نہیں دیتے. ہم نے انہیں اور ان کی بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت دی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے سے رکھ دی گئی تھیں. چلو پھرو ان راستوں پہ کہ رات دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے راستوں کی مسافت لمبی کر دیجئے
انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل ہی تتر بتر کر ڈالا تھا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ تو انہوں نے ناشکری کی تھی، شرک اختیار کیا تھا اور پھر پرزیکیوشن کا سلسلے کو روک دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک یہ سزا بھی ان کو دی۔ تو آپ امیجن کریں جناب، یہ معاملہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو ان آیات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کے بندے ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بس۔ اور شکر وہ نہیں کہ منہ سے بس شکر شکر کرتے رہیں، بلکہ اپنے دل سے سمجھ کے کہ واقعی اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دے رہا ہے۔ اچھا، یہ اب اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو تو نہیں کیا، ہر قوم کو، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کر دیتا ہے امتحان کے لیے، کبھی ایک ایگزام کے طور پہ، کہ بھی ذرا ان کی نعمتوں کو ذرا ختم بھی کر دیتا ہے، انڈیویجولی بھی اور قوم کی شکل میں بھی، تاکہ ذرا ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو ناشکرے اگر ہم بنے تو پھر ہم اس زندگی کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پورا مجھے یاد آ رہا تھا، پورے اسی جب یہ یمن پورا وہاں پہ دیکھا فیفا ماؤنٹین میں، تو وہ آیا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ ابھا کی طرف چلے، اس کو میرے خیال اگلے لیکچر میں کرتے ہیں کیونکہ لمبی بات ہو چلی ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، واحسن الجزا۔